الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، رجب کے مہینے میں ایک تاریخ جو 27ویں شب ہے وہ لیلۃ المعراج یا شب معراج کے نام سے جانی جاتی ہے. معراج کے تعلق سے ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معراج سے متعلق دن میں کوئی روزہ نہیں ہے، نہ 26 کو نہ 27 کو روزہ نہیں ہے. اسی طرح شب معراج میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کسی عبادت کی فضیلت نہیں ہے، کسی عبادت کا ثواب زیادہ نہیں ہے. نہ دن کا تعلق روزے سے ہے نہ رات کا تعلق عبادت سے ہے. ٹھیک ہے، اگر روزہ رکھنا چاہے تو معراج سے کنیکٹڈ کر کے روزہ مت رکھیے، ایک الگ چیز ہے. جیسے عام دنوں کا ہے وہی حال اس کا بھی ہے، جیسے عام راتوں کا ویسا اس کا بھی ہے. اس میں روزہ رکھنا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے عاشوراء کے روزے کے بارے میں آیا، عرفہ کے روزے کے بارے میں آیا نا حدیثوں میں، لیکن اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس سے منسلک کر کے کوئی روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ سنت کے خلاف ہے، خلاف سنت ہے. احتیاط کیجیے اس سے. جذبہ اچھا ہے لیکن جذبہ خالی جذبہ مناسب نہیں ہے. جذبے اسی رخ پہ چلنا چاہیے جس رخ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. بس عبادت کرنے کا بھی جذبہ اچھا ہے صاحب، لیکن وہ وسلم کا جو طریقہ اس طریقے سے چلیں گے تو ٹھیک ہے. ایک بات ہوئی. اور دوسری بات، یہ واقعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ جسم کے ساتھ پیش آیا یا روح کے ساتھ پیش آیا. اب یہ وہ مناظر سے گرا رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ بحث کر رہے ہیں جن کو نہ جسم کا تعلق، جسم کے معلومات ہے نہ روح کے معلومات ہے. انہوں گھس گئے اس کے اندر. جسم کیا وہ نہیں معلوم، روح کیا نہیں معلوم، وہ بحث شروع کر دی اس کے اندر. یعنی کہ خواب میں ہوا یہ واقعہ یا کہ بیداری کی حالت میں ہوا یہ واقعہ، تو وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، خالص روح کا تعلق نہیں ہے، جسم سے تعلق، بیداری میں ہوا یہ واقعہ. اس لیے کہ خواب میں اگر ہوتا تو کوئی معجزہ نہیں ہے نا. معجزہ ہے کیا؟ وسلم کے معجزات میں شامل ہے یہ، تو معجزہ نہیں بولتے اس کو. خواب میں اگر ہوا، خواب میں اگر ہم یہ کہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی آج صبح میں فجر کی نماز میں جو ہے رات میں عشاء کی نماز پڑھ گیا گھر کو، اس کے بعد میں امریکہ گیا، امریکہ جا کے پھر آیا واپس، آگے پھر فجر نماز آ کے یہیں پڑھا میں آ کے چھوٹی مسجد میں آ کے پڑھا، تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ذرا علاج کرنا پڑتا، مناسب نہیں اس کا، کہیں دواخانے میں بتا لے تو اچھا رہتا. کیا بولتے اس کو نہیں بول سکتے ڈائریکٹ، تو کسی اور کو بولتے ہوئے ذرا بھائی وغیرہ کو ذرا دواخانے لے کے جاؤ اس کو، کے بولتے اس کو. پتی بات ہے نا. ہم عشاء پڑھ کے چھوٹی مسجد سے نکلا، پھر فجر نماز یہیں جا کے پڑھا، امریکہ جا کے دوستوں سے کیلیفورنیا وغیرہ سب کیا کیا ہے یہ پورا دیکھ لے کے آیا. تو یہ بول سکتے ہوئے ذرا علاج کر لو اس کا بول کے. اگر دوسرا اگر کوئی یہ بندہ یہ کہے کہ میں آج رات میں عشاء پڑھ کے گیا، کھانا کھا کے سو گیا، تو عجیب خواب دیکھا صاحب، میں سے گیا امریکہ، گیا امریکہ سے پھر وہاں سے شکاگو گیا، پھر وہاں سے جرمن گیا، وہاں پہ دوستوں سے ملا، اچھی وہ خواب دیکھا بھی. میں بولے ایسا ایسا ہوا، یہ فجر سے ذرا پہلے ہوا، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے ہوا ایسا خواب. کیا اس کو بھی دواخانے لیا بتاتے آپ اس کو؟ خواب ہے وہ ہونے والی بات. تو خواب کو کوئی عجوبہ نہیں وہ ہوتا. وہ تو نبی کے معجزے میں اسی وقت شمار ہوگا جب بیداری کی حالت میں ہوا، تب معجزہ ہے.
اور سیکنڈوں میں آنن فانن ہوا، وہ بھی معجزہ ہی ہے. اور کرانے والے کون؟ اللہ ہے نا. وہ اللہ کے لیے ٹائم کیا چیز ہے بولو؟ ان کے لیے کوئی وقت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. پوری دنیا کو ایک آن میں ختم کر دیتے نا انہوں، ایک آن میں ختم ہو جا بولتے ہو جاتا، بس اس سے ختم. ان کے لیے وقت کیا ہے؟ وقت کے وہ محتاج نہیں، وقت ان کا محتاج ہے. چیز کے وہ محتاج نہیں، چیز ان کی محتاج ہے. تو ٹائم اتنا کیسا ہوا؟ اللہ کی شان ہے. اللہ نے اسی لیے اس کا شروع ہی میں کہہ دیا سبحان. اللہ کی ذات پر آگے کہ نواب صاحب دامت برکاتہ سے میرے استاد مدرس سے میں نے سنا، اللہ نے اس آیت کے شروع میں کہہ دیا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات. ان کو وقت کی ضرورت نہیں، وقت سے پاک ہے. ان کو جگہ سے ان کو ضرورت نہیں ہے چیزوں کی، سب چیزیں ان کی محتاج ہے، انہوں کسی کے محتاج نہیں ہے. اس کے اندر سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کے کچھ حصے کرنے لے گئے. تو بیداری میں ہوا بول کے ہی معجزہ ہے. خواب میں تو کوئی معجزہ نہیں، حالت بیداری میں ہوا واقعہ. اور ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ بہت بڑا واقعہ ہوا. اس سے پہلے کے جو حالات ہیں نا میرے دوستو، 12 13 سال 14 سال کے جو واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آئے مکہ المکرمہ میں، بہت کٹھن حالات آئے، بہت کٹھن حالات آئے. وہ واقعات پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، سنیے واقعات کو. تو آپ سنا بھی ہوگا آپ نے کیا کیا حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی گئی، مجنون کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا، گالیاں دی. تکلیف ہوئی ہوگا نا بھائی. آج ہم کو کوئی اگر مجمع میں گالی دے دے تو تکلیف ہوتی ہے نا صاحب. وہ تو اتنی صاف و شفاف سید القلوب ہے جی، ذات گرامی کی دل کو کتنی تکلیف ہوگی جب لوگوں نے مجنون کہہ دیا. سہ لیا آپ نے، مجنون سہ لیا. ساحر جادوگر کہا تو سہ لیا، شاعر کہا تو بھی سہ لیا. یہ تبصرے مختلف ہوتے رہے، سہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، یعنی آپ کی عزت پر حملہ کیا گیا. ابو لہب کے بچوں کی نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اسی لیے یہ طلاق دلوایا اس نے کہ تاکہ بے عزتی ہو. عرب میں طلاق دلوانا بے عزتی تھی، طلاق دلوایا، عزتوں پر حملہ کیا گیا. سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا، اس کو بھی سہا جی. اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو غلاظت لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیے گئے. معلوم ہے، غلاظت لا کر پیٹھ پر رکھ دی گیا. ہاتھ فاطمہ نے رو دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے باپ کے اوپر یہ حالت آ رہی ہے. دیکھنے والوں کو ترس آ گیا، برداشت کرتے رہے. پھر نماز کی حالت میں حرم میں گندگی، اندازہ لگاؤ کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ ہوا وسلم کے ساتھ ہوا. یہ 13-14 سال کے عرصے مکہ میں یہ ہوتا رہا. اب سہتے رہے، اللہ کے لیے سہتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا. ہم کو معلوم ہے گلے میں پھندا. دوستو مجھے اور آپ کو ایک چیز چھو کر نہیں گزری جو ہمارے نبی پر گزری ہے، چھو کر نہیں گزری. ہوا نہیں لگی ہم کو اس کی جو ہمارے نبی کے ساتھ پیش آیا. پھندا ڈالا گیا آپ سے، سہ لیا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا گیا، آپ نے برداشت کر لیا. عزت کے ساتھ کھلواڑ، آپ کو ختم کرنے کی جی ٹھانی، سازشیں کی، پلان بنائے، تلواریں سونت کر آئے، برداشت کر لیا. آپ کو زہر دیا گیا، برداشت کر لیا آپ نے. برداشت، صبر صبر صبر. مکہ کا پیریڈ ہے، مکہ کا اوقات ہے، مکے کے مہینے ہیں یہ. مکہ المکرمہ کی زندگی کے بتا رہا ہوں، یہ حالات پیش آتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں آپ کو مارا گیا. بڑوں نے آپ پر تانے کسے، بچوں نے پتھر مارا، سہ لیا آپ نے. بڑوں نے تانے کسے، تانے مارے، بچوں نے مارا. جو وہ کر سکتے تھے جس سطح سے وہ کرتے رہے، آپ سہتے رہے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سبھوں نے مل کر آپ کی ناکہ بندی کر دی، نے بائیکاٹ کر دیا آپ کا اور آپ کے صحابہ کا. سہ لیا آپ نے. شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں رکھا گیا آپ کو. بولے پوروں کو بول دی نہیں، ان سے کوئی ملنا نہیں، ان سے کوئی سماجی تعلق نہیں. بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ. سہ لیا آپ نے. اور
وہ تو 3 سال کا جو عرصہ گزرا میرے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچے رو رہے تھے یہ کہ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، غذا ہی نہیں تھی، اور مراد رسول گران بجا فرمایا صحابہ کرام وہ پتے کھانے پر مجبور ہوئے جن پتوں کو شاید بکریاں بھی شوق سے نہ کھاتی ہوں گی، وہ پتے صحابہ کرام کھا رہے تھے اس پیریڈ میں، وہ 3 سال کی پیریڈ وقفے میں۔ اور آگے کی چیز فاتح ایران سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں محصور ہیں۔ وہ وقت بھی آیا، تاریخ میں وہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس چمڑے کو، اس جلد کو بھون کر کھانے پر مجبور ہوئے، جس چمڑے پر پیشاب کیا گیا تھا اس کو دھو کر، اس کو بھون کر وہاں سعد بن وقاص نے کھا بی بی طالب کے اندر۔ کیا گزری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، یہ سب حالات آتے رہے، سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ دنیا میں کھیل کھیلا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، آپ سب اللہ کے لیے برداشت، سب اللہ کے لیے برداشت کرتے رہے۔ گھر کے اندر حالات، گھر کے باہر حالات، پیٹ پر فاقے ہے صاحب، سب ہوتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شب ابی طالب سے نکلے ہیں تب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا، دنیا کو بتا دیا اللہ پاک نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو ہو زمین پر، لیکن آسمانی دنیا پر ان کا کیا مقام ہے ہم بتاتے ہیں تم کو۔ آسمانی دنیا پر بلایا آپ کو، اور اتنا قرب ملا آپ کو، اتنی نزدیکی ملی آپ کو اللہ کے کہ جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں تک رسول اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ سچ کہا اللہ والوں نے، صبر کے اس امتحان میں کامیابی کے بعد یہ انعام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کہ دیکھو اس میں تم کامیاب ہو گئے، دنیا کے اندر ایک تمہارا رزلٹ نکل رہا ہے کہ تمہاری بلندی دنیا کو بتائی جا رہی کہ وہاں پہنچ رہے ہو جہاں جبرائیل امین نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ جبرائیل امین کو آپ نے بلایا، جبرائیل آؤ نا، میں ساتھ ہی تو نا، تم کیوں رک کیوں گئے؟ جبرائیل امین نے کہا محمد آپ کا مقام آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا، اگر ایک بار برابر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آگے بڑھوں میں چل جاؤں گا، اللہ کی تجلی سے آپ کا مقام آپ جائے۔ جبرائیل امین جو وحی کے لانے والے اللہ کے خاص، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، اتنی بڑی قداور طاقتور شخصیت رسول جبرائیل امین وہ نہیں جا سکے، اس بلندی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ ایک سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ دیکھو دنیا میں حالات آتے ہیں، ہمارے نبی پر بھی حالات آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ پر بھی حالات ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس امتحان کے اندر، اس آزمائش کے اندر کھرے اترے، اللہ سے لو لگا کر رہے، اللہ سے تعلق جمع کر رکھے، گلا اور شکوہ نہیں کیے، واویلا نہیں مچائے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ نہیں دیے، شریعت کو نہیں چھوڑ دیے، نہیں کچھ بھی ہو جائے، کھانا نہ ملے تب بھی اللہ کے احکام پورا کریں گے، دولت کی فراوانی ہے تب بھی ہم شریعت کی ہی کے حکم پر رہیں گے، ایسا نہیں جب کچھ نہیں تھا، بچے باہر نہیں تھے تو ہم شادی کر لیے، لیکن جب دولت کی فراوانی ہو گئی، جی ریل پیل ہو گئی، اب ہم ہماری شادیوں میں پٹاخے پھوڑیں گے، رقاصاؤں کو لائیں گے، دل کی ارمانوں کو نکال لیں گے۔ صبر کے اس امتحان ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ بھی ایک آزمائش تھی اور یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ حالات کچھ بھی آئیں، آپ کے پاس صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کو گزارا کرنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے، آپ کے تجارت کو بڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، صبر کا امتحان ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ دیکھتے ہیں خدا کے کہیں تم سودی معاملات میں جا کر پھنس تو نہیں جاؤ گے، تم رشوت کے دلدل میں پھنستے نہیں جاؤ گے، کیونکہ تکلیف گھر نہیں بن رہا ہے، جی کاروبار ڈیولپ نہیں، اور یہ آزمائش ہے آپ پر۔ اس آزمائش میں کھڑے اتریے، آپ نہیں لیں گے رشوت، نہیں لیں گے سود، حرام کاروبار نہیں کریں گے، آپ آزمائش ہے، آپ صبر ہے۔ آپ مسلسل مصیبتوں کے وقت بھی اللہ سے لو لگائے رہے، نہ ملا گلا نہیں، تجارت کو فروغ نہ ہوا کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے حکموں کو پکڑے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑے رہے، آپ کا دامن داغدار نہیں ہوا، شریعت کو نہیں چھوڑا آپ نے، تو یاد رکھو ہر ایک انسان کا خدا کے پاس ایک نصاب صبر کا ہے،
آزمائش کا ایک وقت ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، میری بھی زندگی میں اور آپ کی بھی زندگی میں، صحابہ کی بھی زندگی میں واقعات آئے، صبر کا ایک پیمانہ ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائش کے اوقات آئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھو آزمائش کے وقت آئے ہیں، سب پر ہے، تو موسیٰ کو دیکھو علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو دیکھو، سب پیغمبروں کو دیکھو، حضرت ادریس کو دیکھو، حضرت ایوب کو دیکھو، سب کچھ آزمائش سے گزارا گیا۔ صبر کے حالات آتے ہیں اس زندگی کے اندر، ایسے ہی میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے، مسلسل دبایا گیا آپ کو، مسلسل تکلیف دی گئی آپ کو۔ آپ نے خود فرمایا لقد اقفت فی اللہ ما اقیف احد مثلی ولقد اوذیت فی اللہ ما اوذی احد مثلی، مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ کے راستے میں، کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، مجھے اتنا ستایا گیا، مجھ جیسا کسی اور کو ستایا نہیں گیا، اتنا آپ کو ستایا گیا، اتنا آپ کو تکلیف دی گئی، اتنا آپ کو ڈرایا گیا، یہ لیکن ایک امتحان کا وقت تھا میرے دوستو، پیریڈ ایک عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر کامیاب ہو جائے تو پھر معراج بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا ضابطہ، اس سنت کو سمجھو آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 13-14 سال کے عمر میں خاتم الانبیاء جی رحمت اللہ علیہ وسلم پر حالات، مسلسل حالات، آپ برداشت کرتے۔ کیا کہا آپ نے معلوم ہے نا آپ کو؟ طائف کے میدان میں اسی خاتم الانبیاء کو مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا، خون رس رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لہو لہان ہو گئے، غش کھا کر زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت زید نے غالب اٹھایا تھا، وہ باغ آج بھی موجود ہے، طائف جانے والے دیکھیں وہ باغ آج بھی موجود ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا تھا۔ آپ نے کچھ انگور کے خوشے کھائے تھے جی، خون رس رہا ہے، بڑوں نے تانے کسے، بچوں نے پتھر مارا اس ذات گرامی کو جن کی بلندی، ان کا مقام خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء ہے، ان کو مارا گیا۔ آپ نے اس وقت کیا کہا؟ گلا کیا اللہ سے، شکوہ کیا، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا؟ کیا میں آپ کا نبی نہیں ہوں؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا؟ کیا میں داڑھی نہیں چھوڑا؟ کیا میں نیک نہیں ہوں؟ میں کسی کا کیا برا کیا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ آپ نے ایسا کہا نہیں؟ کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا اللہ اپنی مصیبتوں کا گلہ، تکلیفوں کا گلہ آپ سے کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی، اس تکلیف کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے آپ کس کے حوالے کریں؟ آپ اللہ دشمنوں کے حوالے کر دیا اللہ پہ رکا۔ اللہ یہ تکلیفیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں پھر بھی پریشان نہیں ہوں اس بات پر، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو بس، اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہوتا ہے ہونے دو، ہو رہا ہے ہونے دو میرے ساتھ، مگر میں اس کا گلہ آپ سے نہیں، اگر آپ راضی ہیں نا اللہ تو بس ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ کو، یہ آپ کی سنت ہے۔ کچھ بھی حالات کا یہ دیکھو، ایک مومن کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، آپ ناراض نہیں تو بس ٹھیک ہے اللہ۔ پھر آپ نے کہا لیکن عافیت کا اوسع لی، لیکن اللہ عافیت میں آپ سے مانگتا ہوں کہ عافیت اچھا ہے، میرے عافیت چیز ہے میرے لیے، مجھے عافیت دیجیے، مجھے عافیت کو مانگتا ہوں۔ یہ حالات آئے مگر میں گلہ نہیں کرتا، اگر آپ راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک مومن کی پہچان، ایک امتی کی پہچان، کہ اپنے نبی کی نقش قدم پر چل، مصیبتوں کے اندر گر کر بھی وہ اللہ کو پکار رہا، کہہ رہا کہ اللہ آپ ناراض مت ہو، اللہ آپ راضی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں مجھے اس کی۔ تو یہ حالات آپ سلم پر آئے، گلا شکوہ نہیں، جو اللہ کا حکم آئے اس حکم پر چلتے رہے۔ نصاب پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، وہ پیریڈ پورا ہو گیا تو پھر معراج نصیب۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے دوستو، اس وقت کو سنبھال لو آپ، ان دنوں کو سنبھال لو آپ، جن دنوں میں مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں۔ سنبھالنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے حکموں کو پامال مت کرو، شریعت کے دامن کو مت چھوڑو، جو ہوتا ہے ہوتے رہنے دو، لیکن میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، پر آپ جمے رہو، ڈٹے رہو، وقت پورا ہو جائے گا امتحان کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام بھی ہوگا۔ کیسا انعام ملا؟ انبیاء علیہ السلام، 8 انبیاء علیہ السلام سے اوپر ملاقات ہوئی، جب واپس آئے پھر مسجد اقصی آئے آپ، جبرائیل صفیں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، کہنے والے نے کہا یہ پورے انبیاء علیہ السلام ٹھہرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک امام کے انتظار ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ محمد آپ آگے بڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے نبیوں کی امامت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، امام الانبیاء
آپ کو مقام ملا گیا، دیا گیا آپ کو، پورے انبیاء سب میں پیچھے ٹھہرے ہوئے، آپ امام ہیں سب کے، اتنا اونچا مقام، لیکن آزمائشوں سے گزارنے کے بعد دیا گیا۔ ہم آزمائشوں سے گزرنا نہیں چاہتے، ہم معاملہ مچاتے ہیں، ہم ہنگامہ کرتے ہیں، ہم امتحان میں کامیابی نہیں ہونا چاہتے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، آپ آزمائش آئی تھی نا پر، کیا کیا تھا آپ نے؟ سب پر برداشت کرتے رہے، سب کچھ برداشت کرتے رہے، وہ پیریڈ پورا ہوا تب کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانوں کو تم کو امام بنا رہا ہوں، تم کو پورے انسانوں کے امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آزمائشوں کا پیریڈ پورا ہوا تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا آپ کو۔ وہ پیریڈ ہم پورا ہونے نہیں دیتے نا، وہ رسم ہم گزارنا نہیں چاہتے، ہم ہنگامہ کرتے ہیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہو کر لیتے ہیں، شریعت کو چھوڑنا پڑے ہم چھوڑ لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنا پڑے ناراض کر لیتے ہیں، ہمارے نبی کو ناراض کرنا تو ناراض کر لیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑنا تو چھوڑ لیتے ہیں، ہم سود لینا تو ہم لے لیتے ہیں، رشوت لینا ہے تو ہم لے لیتے ہیں، کسی کا گلا کاٹنا تو گلا کاٹ لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا تو وہ بھی کر لیتے ہیں، کسی بچی کو تیل ڈال کر آگ میں جلا دینا وہ بھی کر لیتے ہیں، کسی کا دل دکھانا تو کر لیتے ہیں، کسی بیوہ کی پراپرٹی کھانا تو کھا لیتے ہیں، کسی یتیم کی ملکیت کو کھانا وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ ارے ہم گزارنا نہیں چاہتے میرے دوستو، پھر وہ مقام بھی نہیں ملے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملا تھا۔ آزمائشوں کے بعد انعام ہے، ہم کو بھی ملے گا آزمائش کے بعد انعام، اپنی حیثیت سے، اپنے مقام کی حیثیت سے، لیکن ہم آزمائشوں کو کھڑے اترتے رہنا۔ اللہ کرے کہ یہ معراج کے سبق میری بھی سمجھ میں جائے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، آزمائشوں کا پیریڈ آئے تو ہم صبر کرتے رہے، جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، پھر اس کے بعد آپ کو معراج نصیب ہوئی، انشاءاللہ ہم بھی صبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، اللہ ہمیں بھی جی اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اپنی محبتیں نصیب فرمائیں گے، جی ہمیں بھی مصیبتوں کی بہت راحتیں ملیں گی، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔